سلمان اکرم کے دیے ہوئے ناموں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر، عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالہ کے گیٹ پر میڈیا ٹاک سے روک دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس اعظم خان پر مشتمل لارجر بینچ کی درخواستوں پر سماعت۔ سلمان اکرم نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہماری توہین عدالت کی درخواستیں آج سن لیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات کی درخواست دائر ہے۔ 24 مارچ کو اسی لارجر بینچ نے آرڈر کیا۔ عدالتی آرڈر پر کسی ایک دن بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بتایا کہ ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی لسٹ نہیں آئی۔ عدالت نے ہدایت دی کہ سلمان اکرم راجہ جو فہرست دیں ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ اڈیالہ جیل میں سیاسی گفتگو پر پابندی کا پنجاب حکومت کا فیصلہ بھی بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق پر مشتمل سنگل بینچ نے سیاسی گفتگو کے قانون کو کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالتی احکامات نظر انداز، سہیل افریدی کی بانی سے ملاقات کی کوششیں ناکام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بولے، عدالتی احکامات کے باوجود آج بھی لیڈر سے ملنے نہیں دیا گیا۔ لیڈر سے رہنمائی لینی ہے، اس لیے ملاقات کرنا ضروری ہے۔ سوچنا پڑے گا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں گئے لیکن کوئی نہیں سن رہا، اب عوام کی عدالت میں جاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے۔ عدالتی بینچز خواہشات کے مطابق نہیں، آئین و قانون کے مطابق بنیں گے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے پوچھا، آرٹیکل 191A کو درست یا غلط قرار دینے کا فارم کون سا ہوگا؟ وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل دیے، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ یہ مقدمہ سن سکتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان بولے، پھر تو یہ 26ویں ترمیم معطل کرنے والی بات ہو گئی۔ عدالت نے طے کرنا ہے کہ آرٹیکل 191A جائز ہے یا نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، آرٹیکل 191A جائز شک ہے، تبھی آئین کا حصہ ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیے، اگر ہم نے فل کورٹ بنا دیا تو آپ کو حتمی ریلیف مل جائے گا۔ پاکستان اور پولینڈ میں دو طرفہ تعلقات میں خوشگوار موڑ، نائب وزیر اعظم کی 1 on 1 وفود کی سطح پر ملاقات، مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا۔ تجارت اور تعاون کو فروغ دینے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے بھی تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ملاقات میں تجارت، معیشت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ معدنیات اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ شاندار میزبانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی شام سندھ ریڈوانی کی ملاقات۔ صدر مملکت کی محکمہ اقلیتی امور کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ صدر مملکت کے ہمراہ دیوالی کا بھی کیک کاٹا گیا۔ بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ رکن قومی اسمبلی سید ابرار شاہ کی بلاول ہاؤس میں آمد۔ پیپلز پارٹی مہراب پور کے صدر سید عاقل شاہ اور سید مصطفیٰ شاہ بھی موجود۔ علاقے میں عوامی مسائل کے حل سے متعلق بریفنگ۔ بلاول بھٹو سے اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی بھی ملاقات۔ ایوان کی کارروائی اور قانون سازی کے عمل سے متعلق بات چیت۔ پاکستان اب اقتصادی استحکام کے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پرعزم کہا، نجکاری عمل میں ملکی بزنس گروپس کی شمولیت خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور مالی نظام میں پیش رفت کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے نیدرلینڈز کے نئے سفیر رابرٹ جان کی ملاقات۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پنجاب حکومت نے سندھ کے لیے گندم کے بیج کی فراہمی بند کر دی۔ سندھ میں لاکھوں ایکڑ گندم کی کاشت متاثر ہونے کا خدشہ۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت کے رویے کے خلاف وفاق سے سخت احتجاج۔ وزیر اعظم سے مداخلت کر کے سندھ کو گندم کے بیج کی فراہمی کا مطالبہ۔
پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو اپنی پالیسیز کا مرکز رکھا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن کا کراچی میں چینی کونسلیٹ میں خطاب، کہا 21 لاکھ گھروں کے تاریخی منصوبے میں ملکیت خواتین کے نام کی جا رہی ہے۔ خواتین کے لیے پنک بس سروس اور مفت الیکٹرک سکوٹیز متعارف کرائیں۔ سندھ صدر آصف علی زرداری نے BISP کے ذریعے لاکھوں خواتین کو معاشی تحفظ دیا۔ پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور نے کہا، شہید بے نظیر بھٹو نے خواتین کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی جد و جہد کو نئی جہت دی ہے۔ کراچی میں رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری کی درانی ہاؤس آمد۔ آغا سراج زرانی کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت، بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا، آغا سراج زرانی اپنی آخری سانس تک بھٹوازم کے نظریے پر کاربند رہے۔ ان کی عوامی اور سیاسی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد پولیو کا دن منانے کا مقصد عوام میں پولیو کے خلاف آگاہی ہے، موذی مرض کے مکمل خاتمے کے عزم کو دہرانا ہے۔ پولیو خطرناک وائرس ہے جو بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر سکتا ہے۔ پولیو ویکسین کے ذریعے اس بیماری سے مکمل طور پر بچاؤ ممکن ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 30 ہو گئی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے کو ضم کرنے کا غیر قانونی بل منظور کر لیا۔ امریکہ نے اقدام غزہ معاہدے کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ عرب ممالک کا بھی شدید رد عمل۔ سعودی عرب، قطر اور اردن نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی آباد کاری اور توسیع پسندانہ عزائم کو مسترد کرتا ہے۔ قطر اور اردن نے بھی اقدام کو فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی کا سلسلہ برقرار۔ عالمی عدالت انصاف کے حکم کے باوجود انروا کو غزہ میں داخلے کی اجازت سے انکار کر دیا گیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ انروا کو غزہ میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ عالمی عدالت نے اسرائیلی حکام سے انروا کی غزہ میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا۔ یوکرین جنگ بندی کے لیے دباؤ، امریکہ نے روس پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ امریکی صدر سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات۔ ٹرمپ بولے، روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پیوٹن سے ملاقات مناسب نہیں لگی، اس لیے منسوخ کر دی۔ پاکستان اور بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائی ہیں۔ چین نے روس کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کر دی۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ جبر اور دباؤ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔